سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر 2-3 دنوں سے ہمارا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں خاص موضوعات پر گفتگو کرنی ہے پرائم ٹائم کے حوالے سے۔ گزشتہ ہفتے کہیں یا ابھی بھی یہ موضوع جاری ہے کہ ایمن الظواہری کی موت افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ذریعے سے یہ ساری کارروائی ہوئی۔ اس کے بعد سے ایمن الظواہری کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے رسائی حاصل کی افغانستان میں، اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی اس قدر مضبوط ہے، الگ الگ طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ تو اس سلسلے میں انڈیپینڈنٹ نے ایک لمبی رپورٹ کی تھی، تو سوچا کہ وہ ساری تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور یہ واضح ہو کہ کیا کچھ ہوا اس دن۔ 2 دہائیوں سے امریکہ کو مطلوب القاعدہ کے رہنما مانے جانے والے ایمن الظواہری کے لیے ان کا روزمرہ کا معمول ہی جان لیوا ثابت ہوا جب 31 جولائی کی صبح ایک امریکی میزائل نے انہیں ان کی بالکنی میں ہلاک کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے انٹرویو پر مبنی امریکی میڈیا میں چھپنے والی رپورٹس کے مطابق القاعدہ کی 71 سالہ رہنما اپنے معمول کے مطابق اتوار کی صبح 6:15 پر کابل کے محلے شیرپور میں اپنے 3 منزلہ مکان کی بالکنی میں نمودار ہوئے، جو ان کے آخری لمحات ثابت ہوئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ عام طور پر طلوع آفتاب کے بعد یہاں آتے مگر ہمیشہ اکیلے ہوتے تھے۔ امریکی انٹیلیجنس نے ان کی اسی معمول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپریشن کی منصوبہ بندی کی تاکہ نشانہ درست رہے اور کوئی اور جانی نقصان نہ ہو۔ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے بعد تنظیم کے سربراہ بننے والے ایمن الظواہری کو 9/11 حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ وہ 2001 میں امریکی افواج کے ساتھ شدید فائرنگ کے دوران اسامہ بن لادن کے ساتھ مشرقی افغانستان کے پہاڑی سرحدی علاقے میں روپوش ہو گئے تھے، رپورٹ آتی ہے۔ امریکہ کو کئی دہائیوں سے ان کی تلاش تھی، ان کے سر پر $2.5 کروڑ کا انعام مقرر تھا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کئی سالوں تک ایک ایسی نیٹ ورک کا سراغ لگاتی رہی جو الظواہری کی مدد کرتا رہا۔ وہ وقفے سے اپنے پیروکاروں کے لیے مغرب مخالف ویڈیو پیغام جاری کرتے رہے، تاہم وہ زیادہ تر امریکی انٹیلیجنس کی نظروں سے اوجھل رہنے میں کامیاب رہے۔ مگر اگست 2021 میں اس وقت سب بدل گیا جب امریکہ کے افغانستان سے انخلا نے الظواہری کو بظاہر اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے کا موقع دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رواں سال کے شروع میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے کابل میں رہائش پذیر الظواہری کے اہل خانہ کی شناخت کی، تاہم یہ واضح نہیں تھا کہ الظواہری پہلے ہی اس گھر میں موجود تھے یا بعد میں آئے۔ لیکن حکام نے انٹیلیجنس کی متعدد ذرائع استعمال کرتے ہوئے مکان میں موجود ایک معمر شخص کی تصدیق اور شناخت پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی۔ الظواہری کو ڈھونڈ کر قتل کرنا امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے ایک آپریشنل ضروریات سے بڑھ کر تھا۔ CIA کے 7 اہلکاروں سمیت 9 افراد 2009 میں اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب الظواہری کے بارے میں معلومات رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص نے افغانستان کی شہر خوست میں امریکی اڈے پر جا کر خودکش بم دھماکہ کیا تھا۔ CIA کے لیے الظواہری کا پتہ لگانا اور انہیں نشانہ بنایا اسی کا بدلہ تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ منصوبہ بندی کیسے ہوئی؟ امریکی اخبار کے مطابق قومی سلامتی کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو پہلی بار اپریل کے آغاز میں اس انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے صدر کو آگاہ کیا کہ ممکنہ طور پر الظواہری کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ مئی اور جون کے دوران حکومت کے چند عہدیداروں نے اس انٹیلیجنس کی جانچ پڑتال کی اور اس بات کی تسلی کر لی کہ مکان میں مقیم معمر شخص کوئی اور نہیں الظواہری ہی تھے۔ جولائی کے اوائل تک انٹیلیجنس حکام کو تقریباً یقین ہو گیا کہ انہوں نے گھر میں الظواہری کی شناخت کی ہے اور پھر ان کے قتل کے منصوبہ بندی کی تاکہ صدر بائیڈن کو آپشن دیے جا سکے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حملے کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اخبار کو بتایا ہے کہ الظواہری کو کئی بار مخصوص وقت کے لیے اس مکان کی بالکنی میں دیکھا گیا۔ 1 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے معاونین صدر بائیڈن کو مجوزہ حملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس AP کے مطابق قومی سلامتی کے اہلکاروں نے الظواہری کے مکان کا ماڈل صدر جو بائیڈن کو دکھایا اور انہیں بتایا کہ بالکنی میں
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا الظواہری کا معمول ہے۔ عہدیداروں کے مطابق صدر نے اجلاس میں موجود CIA کے ڈائریکٹر، نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر سے سوال جواب کیے، ان سے معلوم کیا کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ وہاں الظواہری ہی ہے۔ بائیڈن نے حکام پر زور دیا کہ وہ 2 سال سے طالبان کی قید میں موجود امریکی شہری مارک فریکس اور ملک میں موجود افغانوں کو ایسی کسی حملے سے لاحق خطرات پر غور کریں جنہوں نے جنگ میں امریکہ کی مدد کی۔ اجلاس میں امریکی وکلاء نے بھی حملے کی قانونی حیثیت پر غور کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ الظواہری قانونی طور پر ہدف ہیں۔ 25 جولائی کو جب بائیڈن کورونا وائرس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس میں کوارنٹائن میں تھے تو انہیں ان کی ٹیم نے حتمی بریفنگ دی جس میں شریک سیکورٹی اہلکاروں نے بائیڈن کو حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر بائیڈن نے موقع ملتے ہی حملے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق حکام نے ہیل فائر میزائل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے نپے تلے حملے کا نام دیا گیا تاکہ دونوں میزائل عین اس وقت مکان کی طرف بالکنی کو تباہ کریں جب الظواہری وہاں موجود ہوں اور عمارت کے کسی دوسرے حصے میں موجود لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ایسا اس لیے بھی کیا کیونکہ اگست 2021 میں امریکی انخلا کے دوران کابل ہوائی اڈے پر داعش کے حملے میں 13 امریکی فوجیوں کی موت کے بعد کابل میں داعش کے ایک مشتبہ کارکن کی گاڑی پر امریکی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے کئی افراد کی موت کے بعد امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 21 جولائی کی صبح 6 بجے کے بعد ایمن الظواہری اکیلے بالکنی میں آئے تو آسمان میں CIA کے ایک ڈرون نے 2 ہیل فائر میزائل داغے جو ان کی موت کا سبب بنے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انٹیلیجنس تجزیہ کاروں نے انٹیلیجنس کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیا جن میں غالباً فضائی نگرانی بھی شامل تھی اور اس بات کا تعین کیا گیا کہ حملے میں صرف الظواہری ہی مارے گئے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ ان کا خاندان مکان کے اندر محفوظ رہا اور باہر کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ جائے وقوع سے چند بلاک دور رہائشیوں اور دکانداروں نے منگل کی صبح 2 دن قبل ایک طاقتور دھماکے کی آواز سننے کے بارے میں بتایا۔ اخبار کے مطابق ایک ریٹائرڈ فوجی افسر حق اصغر نے بتایا کہ دھماکے کی آواز سن کر بچے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شیرپور کے محلے پر طالبان کا سختی سے کنٹرول ہے اور کسی بھی مکان یا دکان کے مالک کو تفصیلی دستاویزات اور معلوم فراہم کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اجنبیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دیتے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ حملے کے بعد حقانی نیٹ ورک کے ارکان نے تیزی سے الظواہری کی موجودگی چھپانے کی کوشش کی اور وہاں اور آس پاس کے علاقے تک رسائی کو کئی گھنٹوں تک محدود رکھا گیا۔ انہوں نے الظواہری کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کے بچوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا۔ وہ مکان جہاں کبھی القاعدہ کے سربراہ رہتے تھے اب وہ خالی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے۔ اس حملے کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ معاملے سے واقف سرکاری ذرائع نے پاکستانی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمن الظواہری کا قتل افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس طرح سے اسامہ بن لادن کے مارنے کے بعد یورپین ممالک میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا، اسی طرح الظواہری کو اس قدر پوری پلاننگ کے ساتھ مارنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں، جبکہ طالبان حکومت نے صاف اور واضح کہا ہے کہ اندرونی سطح کے اس معاملے کو لے کر کے امریکہ نے جو کیا حکومت کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،